صاحب آپ اپنی اپنی نشست لے لیں، پھر یوں نہ ہو کہ اس پہ کیا لڑنا. بس میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، بز میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. کلام پاک کلام پاک کے لیے حافظ عرفان صاحب مدعو کیا جاتا ہے اسٹیج پر، جلد از جلد تشریف لیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. حافظ عرفان صاحب. ایک منٹ چیک کر دے اپنے جہاں ایڈ ہے نا تھوڑی آ رہا ہے کیڑا پیج ہے بسم اللہ شروع کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سبحان اللہ. خالدين فيها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله. حافظ صاحب کتنے ہیں؟ نہیں نعت خان کسے کرنی ہے؟ نعت خانی تھوڑی بہت کسی نے نعت پڑھنی ہے؟ کسی کو آواز میٹر نہیں کرتی، کسی کو آ جاؤ تلاوت. آ جاؤ تسی کچھ سرچ کرتے رہو نا، سرچ کرتے رہو نا، کچھ نہ کچھ ہے کچھ. کیا نہیں ہے کچھ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان اللہ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. منقبہ او باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. فردن دوستوں کے تعارف پیش کیے جائیں گے، ان کے تاثرات، ان کے منتخب کردہ کلام، منقبت، نظمیں، جو بھی وہ سنانا چاہیں اپنے ذوق و شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب آپ کی خدمت میں باسط شہزاد صاحب منقبت پیش کریں گے. باسط شہزاد صاحب. زبردست ہے. تھوڑے پسندیدہ الہام کی بخشش. محسن نقوی صاحب کا کلام ہے. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سبحان اللہ. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. سبحان اللہ. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، سبحان اللہ. آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے. خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کف پا ہے. سبحان اللہ. واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے.
رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، سبحان اللہ، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے۔ خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ سبحان اللہ، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سبحان اللہ، سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، سبحان اللہ، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے۔ ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے۔ اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، سبحان اللہ، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ سبحان اللہ، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، چھڈو تسی تاثرات رکھنے قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ اناؤنسمنٹ کر دیں۔ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ سبحان اللہ، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، واہ، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ واہ، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، آہا، سبحان اللہ، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان محسن اللہ۔ تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ جام مدسلیم اسٹیج سے کھلا، اناؤنسمنٹ کر، جام مدسلیم دی مینو دے۔ احباب، سالانہ گیدرنگ کے سلسلے کی یہ گیدرنگ جو اس وقت سہیوال میں منعقد کی جا رہی ہے، سبھی احباب شریک ہیں تقریباً ہماری بہت ساری گیدرنگز میں جب یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا تو جام مظہر سلیم صاحب شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ سلسلہ اب آن لائن بھی ہے، آف لائن ریکارڈ پر ہے، تو ابھی تک ان کے جذبات آپ کے سامنے نہیں آئے تھے۔ آج بھائی مظہر سلیم صاحب آپ کے سامنے اپنا تعارف بھی کرائیں گے اور اپنے تاثرات بھی بتائیں گے، کچھ منتخب کردہ کلام بھی آپ کو سنائیں گے۔ بھائی جام مظہر سلیم صاحب، نانے دا واسطہ ہے، نانے دا اتنی جلدی مجھے بلا بھی لیا، پہلے کہ آپ میں بھی اس طرح دوں۔ اچھا، جہاں بھائی کے نام ایک شعر ہے کہ اس تصور سے کہ شاہپارہ تخلیق کیا ہے وہ، واہ واہ، اس تصور سے کہ شاہپارہ تخلیق کیا ہے وہ، مجھ کو انسان سے خوشبو خدا آتی۔ واہ 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 واہ۔ جام مظہر سلیم صاحب، السلام علیکم۔ پاچا میرا جام مظہر سلیم رحمی ارکان سے تعلق ہے۔
जाम तस्लीम रहमान खान से ताल्लुक है और अदब से वाबस्तगी भी है। तो पूरा तरफ। नजर एक अपना एक पता करना चाहता हूँ। शायरी तो खैर बहुत पहले मैंने छोड़ दी थी, बड़ी लेकिन मेहरबानी। अभी चूंकि महफिल जमी हुई है तो अब शायरी के सिवा और कुछ सुनाया नहीं जा सकता। तो बनता ही है। तो अपना एक कथा आप दोस्तों की समातों की नजर कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तुम जो इज़हार मोहब्बत कर रहे हो सोच लो, वाह 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 तुम जो इज़हार मोहब्बत कर रहे हो सोच लो, वाह वाह। चुन दिए जाते हैं जिंदा लोग दीवारों के बीच, पाँव निगाहों के कहीं टिकने ही नहीं देते, पाँव निगाहों के कहीं टिकने ही नहीं देते, वो भंवर बनते हैं जो हंसने से रुखसारों के बीच। वाह 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 वाह। और एक गजल सुनाने की जसारत करूंगा अगर आपकी समातों पर करान हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इरशाद। तरन्नुम से मक्तल में मेरे कत्ल पे कातिल ने रो दिया, वाह 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 वाह। मक्तल में मेरे कत्ल पे कातिल ने रो दिया, और चांद सितारों भरी महफिल ने रो दिया। वाह वाह। सहरा नवर्द कैद था इश्क खराब में, सहरा नवर्द कैद था इश्क खराब में, लैला की बेबसी पे तो महमल ने रो दिया, राहजन को मीरे कारवां रहबर बना गए, राहजन को मीरे कारवां रहबर बना गए, उस कारवां के हाल पे मंजिल रो दिया। वाह। दिल पर किया जब मगर देख कर उन्हें, आंखों में अश्क आए फिर दिल ने रो दिया। वाह वाह। आए वो मेरी लाश पे मजहर दीवाना वार, वाह वाह। लहरें उठी मुहीब साहिल ने रो दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तासुरात भी नसीब है ना जिक्र के बारे में। और मजीद मैं आपको अपना कलाम सुना सकता था, लेकिन फिलहाल इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, क्योंकि काफी ऐसा हो गया शायरी छोड़े हुए, नसब निगारी की तरफ तवज्जो की है तो फिर वो शायरी से लगाव कुछ कम भी हो गया है और तवज्जो भी हट गई है। तो बस इसी पे इक्तफा करें। उम्मीद है आपको मेरा ये कलाम पसंद आया होगा। बाकी इसके बाद मैं अपने बहुत प्यारे ना अनाउंसमेंट नहीं करनी तो। चलो अनाउंसमेंट ये खुद कहने के राजी भाई, और मैं जितना सुना सकता था मैंने आपको सुनाया। मजीद ना बस करो। जितना सुना सकता था सुनाया, जितना ही मजहर सलीम साहब हुआ क्या, ये मुझे अचानक इन्होंने बुला लिया ना। आपके सामने अपने जज्बात रख रहे थे। एक गजल है उमैर नजमी साहब की, आप सबकी नजर, वसीम भाई की नजर। तुझे ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं उधर बैठा हूँ समाज, तुझे ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। उनको बुला लीजिए। मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसर मुझ पर, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ। फलक से कट के जमीन पर गिरी पतंगे देख, तू हिजर काटने वालों की नफ्सियात समझ। फलक से कट के जमीन पे गिरी पतंगे देख, तू हिजर काटने वालों की नफ्सियात समझ। शुरू दिन से उधेड़ा गया है मेरा वजूद, जो दिख रहा है उसे मेरी बाकियात समझ। किताब इश्क में हर आह एक आयत है, किताब इश्क में हर आह एक आयत है, और आंसुओं को हरूफे मुकत्तियात समझ। किताब इश्क में हर आह एक आयत है, और आंसुओं को हरूफे मुकत्तियात समझ। करें ये काम तो कुंबे का दिन गुजरता है, करें ये काम तो कुंबे का दिन गुजरता है, हमारे हाथों को घर की घड़ी के हाथ समझ। करें ये काम तो कुंबे का दिन गुजरता है, हमारे हाथों को घर की घड़ी के हाथ समझ। दिलो दिमाग जरूरी है जिंदगी के लिए, वसीम भाई, दिलो दिमाग जरूरी है जिंदगी के लिए, ये हाथ पांव इजाफी सहूलियात समझ। अब आपको नमानकोर चेहरा
پڑھو. نہ مچل گیا تھا یہ دل دیکھ کر اسے سرے راہ. باسط شہزاد کا سلیکٹڈ. مچل گیا تھا یہ دل دیکھ کر اسے سرے راہ، سو میں بھی آ گیا باتوں میں اس کمینے کی. کس کا نام لے رہا ہے بھائی؟ کس کا نام لے رہا ہے؟ مچل گیا تھا یہ دل دیکھ کر اسے سرے راہ، سو میں بھی آ گیا باتوں میں اس کمینے کی. آپ کے اشعار پہ میں بتانا چاہوں گا، ایک اشعار پیش کر رہا ہوں. آپ یہاں آ کر بتائیں. سن لیں آپ. اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں، اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں، کیوں خود ہی جان جائیں گے کیوں نام لیا جائے. تشریف لاتے ہیں. بانیان گیدرنگز چھپے ہوئے چہرے کافی سارے آج موجود ہیں الحمدللہ. سبھی آن لائن دوست انہیں دیکھ سکیں گے، ان کی باتوں سے بھی محفوظ ہو سکیں گے. وقتاً فوقتاً فرداً فرداً سبھی آتے جائیں گے. فی الحال مظفر گڑھ سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حافظ اجاز گلشاد صاحب. حافظ اجاز گلشاد صاحب سرائیکی زبان میں آپ کو کچھ کلام پیش کریں گے، تاثرات بھی رکھیں گے. اچھا بند کر دو تو میں والیوم چنگا ہے. بند کر دو تو والیوم نہیں یہ ٹھیک ہے. پکڑ مکرے نا چھوڑو سر، یہاں سے ہوگا سر. سر یہ پکڑ دو، میں پکڑ بانا. پہلے لا کے یار پانی تو تھوڑا جا پلو آگا، بوتل ایک پانی سے گلاس چاہیے. کرینا کی میں پکڑ باؤ پکڑ باؤ میں چھوڑو. تو سر ریڈی رہو یار. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم دیے چھوڑ دے یار فیصل تسی لازمی گسانا بسم اللہ. حضرت ٹائم کنو جی تعارف. یہ ہمارا غالباً میرا تو چوتھا سالانہ یہ پروگرام ہے. میں بے حد مشکور ہوں حافظ طلعت حسین صاحب کا، جنہوں نے ایسا پروگرام ہمارے لیے منعقد کیا، اور بالخصوص ہمارے گروپ کے سب سے متحرک ساتھی بھائی اشفاق شہین صاحب اور بھائی اللہ راضی فیض صاحب. ان کی انتھک کوششوں کے بعد پروگرام آج منعقد ہوا ہے. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جیسا کہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، میں اپنی زبان میں سرائیکی میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا. ارشاد. بھائی مگر سلیم صاحب توجہ جیسا تاری نانے دا نہ آئے وے. ویسے سرے اندر محبت ہے، وفا بھی ہے سرے اندر. واہ سرے اندر محبت ہے، وفا بھی ہے سارے اندر. ادب تو سر جھکیندے ہیں، انا بھی ہے سرے اندر. بہت اعلیٰ.
ادب تو سر جھکیندے ہیں انا بھی ہے سڑے اندر بس این گالوں تا ہر جاتے نسے خود کو جھکا سکدے واہ واہ بس این گالوں تا ہر جاتے نسے خود کو جھکا سکدے انا ہوندی جھکا دوں ہا خدا بھی ہے سڑے اندر بہت اعلیٰ شاباش انا ہوندی جھکا دوں ہا خدا بھی ہے ساڑھے خدا بھی ہے سڑے اندر جو بھائی ایک بندہ ادنا نہ میں قابل نہ علم اتنا نہ اتنی طاقت قلم رکھیں دے خوب ہے وہ مقام ہے جتھا مؤرخ سنبھل سنبھل کے قلم اٹھیں دے متا میں گستاخ تھی نہ پوما قلم بھی ڈر ڈر سیاہی چہ دے عجیب روبے سمجھ نہیں آندی قلم بھی ڈر کو رقم دویں دے بہت اعلیٰ میری کیا جرت مکی میں لکھاں عقل بھی ڈر دے قلم سکیں دے خوب ہے خدا نبی دی رضا کو پندے پیچھے کاغذ کے سر ٹکیں دے خدا نبی دی رضا کو پندے پیچھے کاغذ کے سر ٹکیں دے جرا کاغذ کے سر ٹکیں دے قلم کو تھوڑا جیا شعور مل دے جڑا میں لفظ عمر لکھیں دا عجب جیاں ایک ضرور مل دے بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ جڑا میں لفظ عمر لکھیں دا عجب جیاں ایک ضرور مل دے عالمہ صاحب اے عمر ہے جڑا جو پٹ کے چٹھی دریا دو کرے روانہ اے عمر ہے لباس راکیاں مزاج پختہ تے عادلانہ واہ تو نہیں توجہ کر ٹھیک ہے اے عمر ہے جڑا جو پٹ کے چٹھی کرے دریا دو روانہ اے عمر ہے لباس راکیاں مزاج پختہ تے عادلانہ عمر دا انصاف عمر دا انصاف یاد رکھوں عمر دے انصاف کو بھلانا خوب ہے عمر بناوے قانون جیڑا قانون مندے جتا زمانہ فاروق اعظم لقب ملا ہے عمر ہے انصاف دا خزانہ خوب ہے عمر جو آئے تاں اساں آزاد تھی کے مسیح تے لکھا اذانہ خوب ہے عمر تاں اسلام دی ہے طاقت عمر تے اسلام کو فخر ہے صدیق عثمان علی تو قربان عمر ہے اے عمر اے عمر ہے جڑا جو بن رعایا دے شہر وچ واہے دار ٹرے خوب ہے گلی گلی وچ نگر نگر وچ خود رعایا دی کار ٹرے جت ٹرے تنال ایندے خزاں بھی بن کے بہار ٹرے اور رستہ ابلیس چھوڑ ونجے جتھا محمد دیار ٹرے گرو بھی اتنا پہاڑ کمبے جے حکم دے دیوار ٹرے گرو بھی اتنا پہاڑ کمبے جے حکم دے دیوار ٹرے شفیع کی اتنا غلام اٹھتے تے آپ نب کے مہار ٹرے بہت اعلیٰ نظام انصاف اتنا پختہ جو بکری شیرہ بنال چل رہے بہت اعلیٰ صدیق عثمان علی تو قربان عمر ہے یہ حقیقت چلو آخر جلو یہ حقیقت جو دین حق کو آسائی عمر آسرا دیتا ہے نبی منگا ہے خدا نبی کو عمر با وفا دیتا ہے تو منگتا صحیح تے کو کیمیں دے دا خدا نبی کو ڈسا دیتا ہے یہ دروب دہشت بھی سب تو بکری تے ہر تو بکرا حیا دیتا ہے عمر تا تحفے دے وچ ملا ہے نبی منگا ہے خدا دیتا ہے عمر کا خواہشاں تا بن کے آیتا نبی دی صحبت اے اثر ہے صدیق عثمان علی تو قربان عمر ہے عمر خدا تو دعا منگی خدایا ایک بھائی عطا کرو گا اے اہل خانہ اے میرے ساتھی تساں بھی رن مل دعا کرو گا امید رب تے منیج پوسی دعا بھی بل بلا کرو گا اے میرا مالک میں منگتا بیٹھا قبول ایک التجا کرو گا اے میری خواہش
اے میرا مولا میں کو شہادت اے میری خواہش اے میرا مولا میں کو شہادت عطا کرو عمر کا خیشہ تا ایت بان کے ایتا اتر کے قسمت قرآن دے وچ جے خود نہ منگدا شہادت عمر ہے کہیں دی جرت جہان دے وچ جے خود نہ منگدا عمر شہادت ہے کہیں دی جرت جہان دے وچ ماشاءاللہ 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 بس رد تھا اچھا واری تو کوئی نہیں لینا بہرحال حضرت برکت دے وچ تھوڑا جا سرپرائز کرنا ہے اینا ایک منٹ نمبر بندہ جڑا ہے نا نمبر بندہ ہے نمبر کرنا سالانہ گیدرنگ کا آغاز کافی زور و شور سے جاری ہے. تعارف کے ساتھ ساتھ تاثرات بھی بیان کیے جا رہے ہیں, ان منتخب کلام بھی آپ سن رہے ہیں, لیکن سبھی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو ہٹاتے جا رہے ہیں. پیچھے کسی نے کوئی بڑی ہستی آ رہی, آپ دو حرف بولیں, آپ خلوص دل سے ایک دو باتیں کریں تاثرات کی, گیدرنگ کے بارے میں کوئی رائے دیں, کچھ بھی کہیں. یہ کوئی لازمی نہیں کہ پوئٹری کریں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, سجیشن دے سکتے ہیں, کوئی بات کرنی ہو تعارف بھی کرا سکتے ہیں, اپنے علاقے کی کوئی بات کر سکتے, کچھ بھی سم تھنگ. اکثر بھائی بیٹھے ہیں, ان کے اندر سے قرآن کروا رہے ہیں. یہ بھائی بیٹھے ہیں, ان سے کوئی کلام سننا ہے. ایک شعر مجھے پڑھنے کی کافی دیر سے فرمائش کی جا رہی ہے. سبھی احباب اشفاق بھائی, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا فیصل شہزاد, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا فیصل شہزاد, یہ تو چلتی ہے تجھے پیزا کھلانے کے لیے. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا فیصل شہزاد, یہ تو چلتی ہے تجھے پیزا کھلانے کے لیے. کیا بات. اب آپ کی خدمت میں ساہیوال کے ہمارے بہترین دوست جو ہمیں اسی سال میسر ہوئے ہیں, بھائی اظہر فرید صاحب اپنا تعارف اور تاثرات منتخب کر کلام بھی پیش کریں گے. میرے تمام دوستوں بھائیوں کو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے شہر میں آئے, اور میں تہہ دل سے آپ سب دوستوں کا مشکور ہوں. خصوصی طور پہ حافظ طلعت حسین صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے نہایت احسن طریقے سے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے. تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروانا چاہوں گا. میرا نام اظہر فرید ہے, اور ادب کے حوالے سے کہہ لیں کہ ایک پیدائشی جنون ہے کہ میں جب کلاس 1 کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسکول میں
ایک مقابلہ ہوا تھا تو میں نے علامہ اقبال کی ایک نظم تھی خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور اتنی فصیح و بلیغ اردو اور فارسی کے کچھ الفاظ وہ اتنی روانگی سے ادا کیے. یہ غالباً 1 فروری 1982 کی بات ہے. اس وقت کے استاد نے مجھے 1 روپیہ انعام دیا تھا، اور وہ 1 روپیہ ان دنوں نیلے رنگ کا ایک نوٹ ہوتا تھا، میری عمر کے لوگ جانتے ہوں گے، وہ آج تک میرے گھر میں محفوظ ہے. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد جیسے جیسے ادبی محافل دیکھی سنی یا ان میں شمولیت اختیار کی، تو ان تمام محافل میں ہمیں ادب کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی جو ہے خالص پن جسے کہتے ہیں وہ نظر آتا تھا. پھر آہستہ آہستہ کچھ بھانڈ ٹائپ لوگوں نے مذاق میں شاعری کے ساتھ ساتھ اردو اور انگلش کو مکس کرنا شروع کر دیا. یہ کلچر اتنا آگے جا کے ڈیولپ ہوا کہ اردو زبان کی خوبصورتی کا بیڑا غرق ہو گیا. آج اگر ہم اپنے پیچھے لگے ہوئے پوسٹر پہ نظر ڈالیں تو جہاں پہ لکھنا تھا سالانہ محفل دوستاں، سالانہ محفل لکھنا تھا، وہاں سالانہ اکٹ لکھنا تھا یا سالانہ اکٹ کہہ لیں، وہاں ہم نے انگلش زبان کا لفظ گیدرنگ لکھا ہوا ہے. تو میرے ایک اہل ادب، اہل علم اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہم ادب کے نام پہ اردو زبان کے فروغ کے لیے اگر یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم اردو کو وہ عزت دیں کہ اس کا خالص پن متاثر نہ ہو. دودھ میں پانی ملانے سے دودھ خالص نہیں رہ جاتا، ملاوٹ سے کوئی زبان خالص نہیں رہ جاتی. میرے خیال میں دنیا میں واحد اردو زبان ہے جو اب مکس کر کے ملاوٹ کی حالت میں ہمیں نصاب میں بھی پڑھائی جاتی ہے. اور اب تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ہم بولتے ہیں تو ہمیں اس کا اردو میں مطلب کا ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا اردو میں کیا مطلب ہے، اور اس کا مطلب سمجھانے کے لیے انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور پھر ہمیں انگلش ڈکشنری کھولنا پڑتی ہے. گوگل ٹرانسلیٹر سے ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہاں سے جا کے پتا چلتا ہے کہ اس کا اردو میں یہ مطلب ہے، اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ اس ترجمے کو ایکسپٹ نہیں کرتی. یہ دیکھیں میں پھر انگلش بول گیا، وہ اس ترجمے کو قبول نہیں کرتی. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، سوری، میں دوبارہ دہراتا ہوں اپنے الفاظ کو کہ ہماری جو اب نسل آئی ہے وہ اگر ہم انہیں ترجمہ کر کے بتاتے ہیں وہ الفاظ تو وہ ان الفاظ کو رد کر دیتی ہے کہ ایسا تو کوئی لفظ ہی نہیں کتابوں میں. تو رفتہ رفتہ مجھے یہی محسوس ہوا کہ رفتہ رفتہ ہماری زبان سے اردو کے الفاظ ختم ہو جائیں گے اور صرف انگلش ہی رہ جائے گی. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بے محل یاد آیا، تجھ کو بتاؤں کہ میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں کہ میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول
ताउस और रबाब आखिर। 9th क्लास का मेरा बच्चा कल रात उर्दू का टेस्ट की तैयारी कर रहा था, उर्दू के इम्तिहान की। तो इस शेर का मतलब उसे जब मैं समझाने लगा तो मुझे कहता, डैडी आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो हमारी किताब में लिखा ही नहीं है। तो दोस्तों ये हालात हैं हमारे। इस नशिस्त से, इस अदबी नशिस्त से मेरा ताल्लुक, मेरा जुड़ना फेसबुक, एक सोशल मीडिया की, समाजी राब्ते की एक साइट है, उस पे हुआ। तो फैसल शहजाद भाई ने अपने ग्रुप में मुझे ऐड किया उन दिनों। 1 साल तक बस वैसे ही सरसरी तौर पे किसी से शनासाई नहीं थी, मुलाकात होती रही। गुज़श्ता साल सालाना बज़्म दोस्तां की जो इनकी महफिल हुई, उसकी तस्वीर देखी, तहरीर देखी, दोस्तों का प्यार देखा, और यही सोच जो आज कुछ साहबान ने, ये भाई सदाकत साहब ने फरमाया कि मैं हैरान हूं यार, लोग अपने इतने जरूरी काम छोड़ के सब इकट्ठे इतनी दूर दूर से आ गए। तो इसी चीज ने मुझे भी बहुत मिसमराइज किया। तो मैंने फिर अपने लगाव को बढ़ाया, अपनी जान पहचान बढ़ाई इन लोगों के साथ। मेरी वाबस्तगी, मेरा शौक यहां तक ले गया कि मैं सबके साथ ही घुल मिल गया। अभी मुझे कुछ दिक्कत पेश आ रही है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उर्दू में बात करूं, अंग्रेजी जुबान का कोई लफ्ज इस्तेमाल ना करूं। तो बेरब्त से कुछ हो जाते हैं अल्फाज यहां पर। तो इसी हवाले से कुछ अपने एहसासात को, अपने लगाव को, जब कभी इल्हामी कैफियत तारी हुई, उनको इकट्ठा करके आज आप सब दोस्तों की खिदमत पेश करता हूं शायरी की शक्ल में। शेर अर्ज किया है सर। लगा रहता है शबो रोज तमाशाए मोहब्बत, लगा रहता है शबो रोज तमाशाए मोहब्बत, वो हसी बज़्म, वो हसी बज़्म, इशफाक साहब तवज्जो कीजिए, वो हसी बज़्म जिसका नाम है गोशाए मोहब्बत। लगा रहता है शबो रोज तमाशाए मोहब्बत, वो हसी बज़्म जिसका नाम है गोशाए मोहब्बत। फेसबुक का मैंने उर्दू तर्जुमा किया है इस शेर में, और क्या खूब तर्जुमा किया है, आप लुत्फ अंदोज होंगे। तवज्जो का तालिब हूं। किताबी चेहरे पर, फेसबुक, किताबी चेहरे पर बिखरे हुए खुशरंग फूलों को, आप सब लोग, किताबी चेहरे पर बिखरे हुए खुशरंग फूलों को इकट्ठा करके सजाया है एक गुलदस्ताए मोहब्बत। किताबी चेहरे पर बिखरे हुए खुशरंग फूलों को इकट्ठा करके सजाया है एक गुलदस्ताए मोहब्बत। अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले अक्लो शऊर, अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले अक्लो शऊर बने हैं एक ही रिश्ते से, वो रिश्ताए मोहब्बत। बने हैं एक रिश्ते से,
वो रिश्ता मोहब्बत और चंद ग्रुप के हसीन लोगों के नाम, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम लेने की इजाजत और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब इनसे ही जुड़े हैं। आप इन लोगों से अलग नहीं हैं, लेकिन शेर की मुनासबत को, वजन को कायम रखने के लिए जो नाम फिट आ सकते थे वो इस शेर में आ जाएंगे। लेकिन आप लोग हमसे जुदा नहीं हैं, किसी से जुदा नहीं है। अबरशो वलीद तल्लत राजियो फैसल शहजाद, वाह क्या बात है, क्या बात है। अबरशो वलीद तल्लत राजियो फैसल शहजाद, पीछे रह गए हाँ जी सॉरी जी। दोबारा पढ़ा देना। दोबारा पढ़े लो, ठीक लगेगी। चश्मा लगाओ ना सर। नहीं सही लाओ, वो सही लगेगा। हाँ जी, तो सर माजरत खा हूं, थोड़ी सी नजर कमजोर है। अबरशो वलीद तल्लत राजियो फैसल शहजाद, शाहीन इशफाक के संग चल रहा है काफिलाए मोहब्बत। अबरशो वलीद तल्लत राजियो फैसल शहजाद, शाहीन इशफाक के संग चल रहा है काफिलाए मोहब्बत। और आखिर में एक शेर अर्ज करता हूं, इख्तितामी शेर। अपने रब से है अजर की बस यही दुआ, अपने रब से है अजर की बस यही दुआ, चलता रहे ये हसी सिलसिलाए मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया समाप्त का। बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया। बैठो चलो भाई, सारे आगे आ जाए यार। अजहर भाई क्या बात है। फैसल अली आगे आ जाओ यार। अली तो आगे आ जाओ यार। कंबल वाली सरकार थोड़ा आगे आ जाओ। 2 साल के बाद आ जाओ तो कंबल लेके सो जाते हो, चुप के ले आओ यार आगे। अपने लगे कमला सुते पहले उनकी करना कमला समेत चौके के रख दी। अपने राणा जी, अपने भुट्टा जी, वो मेहमान मेंबर रात को क्वेश्चन आखे जाते, वो मेहमान ने नंबर को फाड़ के ले आओ ना। अच्छा तो मैं चलो हाथ पे पकड़ो, कोई नहीं, बारी बारी पकड़ दो, छोड़ दो। मेरे खिलाफ अदालत भी थी, जमाना भी, मेरे खिलाफ अदालत भी थी, जमाना भी, मुझे तो जुर्म बताना भी था, छुपाना भी। मेरे खिलाफ अदालत भी थी, जमाना भी, मुझे तो जुर्म बताना भी था, छुपाना भी। और अब की बार तो ऐसे कमान खींची है, और अब की बार तो ऐसे कमान खींची है, अब आस्तीं भी सलामत है, आस्ताना भी। और अब की बार तो ऐसे कमान खींची है, अब आस्तीं भी सलामत है, आस्ताना भी। वो लेने गया मैं।
बोला اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے میزبان طلعت بھائی کے بڑے بھائی پروفیسر صداقت صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے تاثرات بیان کریں۔ جناب پروفیسر صداقت صاحب۔ ہاں تو مائک تو بغیر مائک تو بغیر اینو لا لو صرف بس۔ پہلے آپ چیک کر لیں کہ اس کی آواز کیسی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والا دروازہ بھی بند کر دیں تو مزید بہتر ہو جائے گی۔ ہیلو ایک کیمرے جانے موبائل ہیلو نہیں نہیں موبائل اچھا جی، تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ میں اپنا مختصر تعارف پہلے کروا چکا ہوں، میں بایولوجی کا پروفیسر ہوں۔ ہمیں لوگ بے ذوق نہیں بد ذوق سمجھتے ہیں، چونکہ ہمارا شعر و شاعری سے نہ تو شغف ہے نہ اشعار کہتے ہیں، لیکن میرا شروع سے یہ خاصا رہا ہے کہ میں ادب والے لوگوں کے پاس بیٹھتا رہا ہوں، اور میں نے ہمیشہ سیکھا ہی ہے ان سے۔ تو میں جتنی بھی اگر کوئی چند ایک پوئٹری سناؤں گا تو وہ انتخاب ہوگا، میرا اپنا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں گا جو میرے ساتھ جو نا جہاں سے مجھے شعر و شاعری سے شغف ہوا۔ میں بی ایس سی میں پڑھتا تھا اور میں گھر سے نکلا اور میں ویرانے میں اجاڑ جگہ پہ جا کے بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا۔ جی بالکل، نظر ہمیشہ جھکا کے چلتا تھا، نظر جھکا کے چلتا تھا۔ اور میں جب گھر سے تیسرا گھر کراس کر رہا تھا تو کسی نے گٹر صاف کیا ہوا تھا اور باہر گند پڑا ہوا تھا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک اخبار کا ٹکڑا تھا، اوپر لکھا ہوا تھا ساغر صدیقی۔ میں اپنی بک سمیت وہاں پہ بیٹھ گیا، وہاں سے میں نے کچھ تنکے اٹھائے اور میں نے اس کو نا صاف کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ میں نے ساغر صدیقی سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا یار اتنے بڑے شاعر ہو، کہاں پہ پڑے ہوئے؟ میں کہا تمہارا تو بہت بڑا نام سننے میں آیا تھا یار، ایک تصویر بھی بنی ہوئی تھی نا۔ میں نے کہا یار کہاں پہ پڑے ہوئے؟ گند میں پڑے ہوئے۔ اب آگے وہ مجھے جواب دے رہا، کہتے یار ایک دفعہ صاف تو کرو نا، تم جو کام کر رہے ہو پہلے ایک دفعہ کر لو، میں تمہاری بات کا جواب لازمی دوں گا۔ اچھا خیر، میں نے وہ ٹکڑا صاف کیا، میں اسی پاؤں الٹے پاؤں اپنے گھر آیا، گیلا کپڑا کیا اور میں نے بہت احتیاط سے اس اخبار میں سے گند کو صاف کیا۔ شاید وہ ٹکڑا، یہ 1995 کی بات ہے، وہ اخبار کا ٹکڑا شاید آج بھی میری بکس میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا جب میں نے اس کو گیلے کپڑے سے صاف کر رہا تھا نا، تو اس کے نیچے سے نام کے نیچے ایک غزل تھی، اور اس غزل میں مجھے اپنے سوالوں کے جواب مل گئے۔ عرض کیا جی، جو حادثے یہ جہاں میرے نام کرتا ہے، جو حادثے یہ جہاں میرے نام کرتا ہے، میرا شعور انہیں نظر جام کرتا ہے۔ جو حادثے یہ جہاں میرے نام کرتا ہے، میرا شعور انہیں نظر جام کرتا ہے۔ ہمارے جا کے غریباں سے کھیلنے والوں، ہمیں بہار کا سورج سلام کرتا ہے۔ ہمارے جاگے غریباں سے کھیلنے والوں، ہمیں بہار کا سورج سلام کرتا ہے۔ ہمیں سے کوسو قضا کو ملی ہے رنگینی، ہمارے در پہ زمانہ قیام کرتا ہے۔ یہ میکدہ یہاں ہر ایک شے کا حصول، غم حیات بہت احترام کرتا ہے۔ یہی شراب، یہی بے نظیر شے ساکی، اسی کا رنگ ہمیں لالا فام کرتا ہے۔ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پہ، فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پہ، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پہ، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔
جو حادثے یہ جہاں میرے نام کرتا ہے، میرا شعور انہیں نظر جام کرتا ہے۔ مجید امجد شروع سے ہی میرے فیورٹ شاعر رہے ہیں، اور ان کے چند ایک جو ہے نا وہ اشعار: گرچہ قلم کی نوک سے ٹپکے، گرچہ قلم کی نوک سے ٹپکے، کتنے ترانے کتنے فسانے لاکھ مسائل۔ گرچہ قلم کی نوک سے ٹپکے، کتنے ترانے کتنے فسانے لاکھ مسائل، دل میں رہی سب دل کی حقائق۔ 20 برس کی کاوش پہ ہم، سوچتے دن اور جاگتی راتیں، ان کا حاصل ایک یہی اظہار کی حسرت۔ آخر میں اختتام کے طور پر، پھر آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، مجید امجد گئی، پھر آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے۔ ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ۔ سو گئی رستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزر، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و یا، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ پروفیسر صاحب، آپ سے ہم کلام تھے، ذکر ہوا ہے ساگر صدیقی صاحب کا، ان کے ایک شعر آفاق نظم: برگشتہ یزداں سے کچھ بھول ہوئی ہے، برگشتہ یزداں سے کچھ بھول ہوئی ہے، بھٹکے ہوئے انسان سے کچھ بھول ہوئی ہے، تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، پھولوں کے نگہباں سے کچھ بھول ہوئی ہے، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے، ہنستے ہیں میری صورت پہ مفتوں پہ شگوفے، ہنستے ہیں میری صورت پہ مفتوں پہ شگوفے، میرے دل ناداں سے کچھ بھول ہوئی ہے، حوروں کی طلب حوروں کی طلب اور میں و ساغر سے ہے نفرت، اچھا، حوروں کی طلب اور میں و ساغر سے ہے نفرت، زاہد تیرے عرفان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ حوروں کی طلب اور میں و ساغر سے ہے نفرت، زاہد تیرے عرفان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ جتنے حافظ ہیں سب کو نام زائد لے گئے۔ بانیان گیدرنگ میں سے اب آپ کے سامنے ایک ہنس مکھ چہرہ بہت سارے حالات اور ایسے حالات سے گزرا جو بتانے کے قابل بھی نہیں ہے، پھر بھی کافی عرصے کے بعد شرکت ہوئی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ لگاتار یہ شرکت جاری رہے۔ بھائی محمد وسیم صاحب، پیار کرنے لگے۔ راضی کہاں چل دیے؟ اب ہمارے پاس جناب پروفیسر صاحب جیسے یا بھائی صاحب جیسے تو الفاظ نہیں ہیں، جیسے کہ اپنا کلام بھی پیش کر لیا یا اتنا خوبصورت انتخاب پیش کر دیا،
बस अपने जो जज्बात हैं उनको बयान करेंगे, जो अल्फाज होंगे उनको कबूल करें आप। ये महफिल का जो आगाज़ हुआ, बानियान में से तो शायद मैं नहीं हूँ, ये राजी भाई और शफकत वगैरह हैं। तो 2-3 साल बाद मैंने इसको ज्वाइन किया था, तो 1 साल मेज़बानी भी की और बाकी कुछ जो है वो महफिलों में मैं शरीक नहीं हो सका, जो जिसका अभी तक रंज है, क्योंकि ये एक ऐसा तजर्बा है, ये एक ऐसा वक्त है कि जैसे आपकी जंग उतार देता है। मैं ये एक अपना ज़ाती तजर्बा बयान कर रहा हूँ कि मैं करीबन 1 साल से जो है वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हूँ और इनका बाकायदा इलाज करवा रहा हूँ। मैंने 1 साल में साइकोथेरेपी सेशंस, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मेडिटेशन, मेडिकेशन, इन सब चीज़ों को मिला के इतना अच्छा महसूस नहीं किया जितना आज 1 दिन में महसूस कर रहा हूँ। ये सच बता रहा हूँ मैं। कुछ दिन पहले जो है राजी भाई और हाजी रियाज साहब मिलने के लिए आए, तो बहुत मुद्दत के बाद, हमने तो मुद्दत हुई लिखना पढ़ना छोड़ दिया, शायद समझते थे हमारा तो जहन भी अब इस काबिल नहीं रहा। बहुत मुद्दत के बाद मुझे इनकी आमद पे एक शेर आया जो मैंने इनकी नज़र भी किया था कि वो यूं आए कि गोया मेरी उम्र बढ़ा गए। ऐसा तो नहीं कि इंसान किसी की उम्र बढ़ा देते हैं, लेकिन ये है कि आपको एक जीने की वजह मिल जाती है। आपको लगता है कि ऐसी हस्तियां हैं जिनके लिए जिंदगी से प्यार किया जाए। तो सब अहबाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जिंदा रहना है तो जिंदा लोगों में रहें, वरना ये जिंदगी आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर जिंदा रहना है तो जिंदा लोगों में रहें, वरना ये जिंदगी आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब महफिल के मेज़बान जो है हमारे तलत भाई, तमाम महफिलीन के नाम और ख़ास तौर पे तलत भाई के नाम, ये जावेद अख्तर की एक नज़म है, ये मैं इनकी नज़र करूँगा। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा, इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा, जैसे रेगिस्तान की जलती सुलगती रेत पर एक दिन अचानक इस तरह बारिश हो कि जलती सुलगती रेत को ठंडक मिले। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा, जैसे अंधेरी रात की सब काली दीवारें गिरे और रोशनी का एक दरिया हर तरफ बहने लगे। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा, एक बेजान तन में आत्मा फिर लौट के आ जाए। वो जो खो चुका था जिंदगी फिर जिंदगी पा जाए, वो जो मर चुका था जी उठे और फिर कहे कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। इसी पे ना वो फिल्म के डायलॉग भी थे। ये वजूद फिल्म के नारे पाठक ने ये थे। मैंने ना ये पूरी फिल्म के मैंने 2-3 पेज बनते थे, तो मैंने अपनी लिखाई से लिखे थे। राजी भाई होगी हाजिरी कबूल है? नहीं। अच्छा अभी चलें। निदा फाजली की एक गजल सुनाने की इजाजत चाहूंगा, क्योंकि इंतखाब पेश कर रहे हैं अहबाब, तो चले हम भी कर देते हैं। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। वो ख्वाब जो बरसों से न चेहरा न बदन है, वो ख्वाब जो बरसों से न चेहरा न बदन है,
وہ خواب ہواؤں میں بکھر کیوں نہیں جاتا. آج تھوڑی سی شاعری کی مشق کرنے کی کوشش کی تو اس میں عروض کو یا وزن کو آپ نظر انداز کر دیجیے گا. ہوتے کیوں نا یار اس بارے سے نہیں پتا علی بھائی کو پتا ہوگا کون ہے یہ پہلے جو ہے آج جب جیسے میں نے اپنا سفر شروع کیا محفل میں آنے کے لیے تو مگر بھائی جو اس وقت محفظرات ہیں تو یہ سب سے پہلے میرے پاس آئے تھے تو ان پہ میں نے یہ شعر لکھا تھا. تجھ سے مل کر یہ بات ہو گئی, تجھ سے مل کر یہ بات ہو گئی جیسے خود سے ہی ملاقات ہو گئی. کیونکہ ایسے لگتا تھا جیسے ہم خود کو کھو چکے ہیں, خود کو ہی بھول چکے ہیں, تو اپنا کھویا ہوا وجود لگتا ہے کہ ملنے لگ گیا دوستوں کے پاس آ کے. تو کچھ انتظار کی کیفیت سے بھی گزرنا پڑا آج ہمیں, تو بلکہ شدید ترین انتظار. تو وہاں پہ بیٹھ کے میں نے یہ سوچا تھا کہ دوست بار بار بلا بھی رہے تھے, کچھ بھی رہے تھے. خیر یہ ان پہ کوئی جواب نہیں ہے ان کو, ویسے کہہ رہا ہوں ان کی انتظار کی کیفیت میں دیکھ بھی چکا ہوں اور حیران بھی ہو چکا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہمیں انہوں نے جو ہے انتظامات کیے اور کس طریقے سے انہوں نے یہ محفل کو جو ہے انتظام کیا ہے. آپ کے بغیر ہم نے ناشتہ بھی کیا, لنچ بھی کیا. ہاں جی. تو میں نے اس پہ لکھا تھا تجھ سے مل کر یہ سوری میری آمد پہ سوال اٹھانے والے, میری آمد پہ سوال اٹھانے والے اپنے انتظار کی کیفیت تو بتا. اب ایک آخری شعر سناؤں گا اپنا اور بس اجازت چاہوں گا, کیونکہ شاعری تو ہمیں آتی نہیں, بس الفاظ کو کوشش کر لیتے ہیں ڈھالنے کی کہ اپنے جذبات بیان کر سکیں. فقط شورش دل نوح آرزو نات تمام, فقط شورش دل نوح آرزو نات تمام, تم اسے شاعری سمجھتے ہو. السلام. یہ تھے جی ہمارے پیارے بھائی محمد حسین صاحب, اور ان کے لیے ایک شعر ہے کہ اچھے خاصے دکھتے ہو بیماری میں, اچھے خاصے دکھتے ہو بیماری میں, یعنی تم بھی ماہر ہو فنکاری میں. اچھے خاصے دکھتے ہو بیماری میں, یعنی تم بھی ماہر ہو فنکاری میں. کیا کرے راضی جیسے دوستوں کے ہے نا, عیادت پہ میری آ کے وہ یہ تاکید کرتے ہیں, عیادت پہ میری آ کے وہ یہ تاکید کرتے ہیں, تجھے ہم مار ڈالیں گے نہیں تو جلد اچھا ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عالمہ نفاقی بھائی کو کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں. اس شعر کے ساتھ عالمہ نفاقی بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم ہیں وہ دست سیاہ پوش کہ جن کو, ہم ہیں وہ دست سیاہ پوش کہ جن کو شوخ رنگوں کی تمنا میں فقط راکھ ملی. جناب عالمہ نفاقی بھائی. بہت کچھ ملا ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چونکہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اکثر احباب انتخابات پیش کر رہے ہیں یا اپنا کلام پیش کر رہے ہیں شاعرانہ انداز میں, اور یہ بات حقیقت ہے کہ شاعری سے میرا بالکل بھی تعلق واسطہ نہیں ہے. جتنا کچھ ادب کی خدمت کر سکا ہوں نثر میں کی ہے, اور اسی میں کچھ ایسے الفاظ, کچھ ایسی لائنیں, کچھ ایسے مضامین اور کہانی افسانے پیش کر چکا ہوں جنہیں احباب نے پذیرائی کی شکل میں دیکھا
اور سراہا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور آج اس موقع پر جسے بزم دوستاں کا عنوان دیا گیا ہے، آپ احباب کی سماعتوں کی نظر اپنے کچھ خیالات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ اس محفل کا حصہ میں شروع سے رہا ہوں، لیکن جیسا کہ وسیم بھائی ذکر کر رہے تھے کہ ان کا بھی 3 سال تقریباً نعت کا یہاں ٹوٹا رہا ہے نعتہ، تو یہ شرکت نہیں کر سکے، جس کا انہیں بھی رنج ہے، جس کا وہ اچھی طرح اظہار کر رہے تھے۔ کچھ ایسے حالات میرے بھی تھے اور رہے ہیں۔ شروع سے تو حصہ رہا ہوں، اور خوشی کی بات ہے کہ جب سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے تو مختصر سی محفل ہوتی تھی، تو اس میں مجھے خوشی ہے کہ میں شامل تھا۔ اب جو مجھے افسوس ہے اور رنج ہے اپنا کہ میں کافی عرصہ اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ کافی عرصے بعد آپ احباب کے سامنے پیش ہوا ہوں، اور آپ احباب کے ساتھ مطلب کہ جو خوشی ملی ہے، جو عزت ملی ہے، جو حوصلہ افزائی ملی ہے، اس کے محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس موقع پر میں شکر گزار ہوں محترم بھائی حافظ طلعت حسین صاحب کا، جن سے آج میرا پہلا تعارف ہوا ہے اور بہت اچھا لگا۔ یہاں آیا ہوں تو برملا کہتا ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے آپ احباب کی شکل میں ایسی بہاروں کا انتظام کیا ہوا ہے، بندوبست کیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے ہمارے قدموں کے طواف کی طرف، یعنی کہ انہوں نے ہمیں منسوب کیا ہوا ہے ان بہاروں کو۔ تو یہ کیا رشتہ ہے اور کیا احساس ہے جس کی وجہ سے، جیسے کہ شفقت بھائی کہہ رہے تھے کہ کتاب کا رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس رشتے کی وجہ سے، اس دوستی کی وجہ سے نا فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، فاصلے سمٹ جاتے ہیں، فاصلوں کی اہمیت دل میں نہیں رہتی، کہاں سے یعنی کہ ہم یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو نہیں آپ کتنے افسانے لکھ چکے ہیں، یہ سب تھوڑا وہ بھی بتا دینا، کتنا کچھ لکھ چکے ہیں، کیا کہ ارادے کیا کن کن رسالوں میں لکھ چکے ہیں، کتنی کتابیں ادبی سفر کے بارے میں، تھوڑا اپنا ادبی سفر کے بارے میں عرض کروں تو میں نے سٹارٹ کیا تھا اسے 2017 سے، اور سب سے پہلے میں نے اپنی تخلیقات پیش کی ہیں فیس بک پہ، پیج پہ، تو وہاں سے جب پذیرائی ملی، حوصلہ افزائی ملی، تو پھر میں ڈائجسٹ کی طرف آیا، دوستوں کے یعنی کہ مشورہ۔ کتنے ڈائجسٹوں میں کتنی کہانی لکھ چکے ہیں آج تک، کتنے افسانے لکھ چکے ہیں؟ آج تک گنا نہیں ہے، ویسے عموماً میں دیکھتا تھا کہ سالانہ اپنی کارکردگی پیش کرتے تھے ادبا حضرات فیس بک پہ، تو میں اس ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں رہا، اور شاید مجھے وقت بھی نہیں مل سکا کہ میں یہ جان سکوں کہ میں نے کتنا لکھا ہے۔ تقریباً دیکھ لیں کہ 2018 سے میں ڈائجسٹ سے منسلک ہوا ہوں، تو تقریباً ہر ماہ سچی کہانیاں میں، اور ہر 2 ماہ بعد یا دوسرے مہینے دوشیزہ میں شامل ہوں، افسانے آتے رہے۔ ٹھیک ہے، کتاب میں نے احساس کا آئینہ سب سے پہلے لکھی تھی، اس وقت میں ڈائجسٹ سے بھی منسلک نہیں ہوا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ احباب کی طرف سے اس پر بھی بہت زیادہ پذیرائی مجھے ملی، اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی، جس کی وجہ سے نا ڈائجسٹ کی طرف میرا سفر آسان ہوا اور مجھے حوصلہ ملا۔ بس مختصر سی خیالات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور جیسے کہ میں ابھی باغ پہ جا رہے تھے،
ابھی واک پہ جا رہے تھے تو ایک بات ہوئی, میں نے کہا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں تحریر کا فن آتا ہے اور بعض ہوتے ہیں جنہیں تقریر کا فن آتا ہے, اور آپ شاید محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ تحریر میں میرا جو مقام ہے تقریر میں نہیں ہے. کاش کہ آپ تحریر والے الفاظ یہاں بولتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتے. وہی اظہر بھائی جنگ کے بارے میں آپ نے بات کر رہے تھے نا, یہ جنگ کے بارے میں جو آپ کی اقتباس ہے وہ ضرور پیش کر دیں, فرمائش ہے. دیکھیں, لکھنے کے وقت میں ایک کیفیت ہوتی ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے, اور الہامی کیفیت, جیسے کہ الفاظ اور احساس اور وجدان اترتا جاتا ہے اور کرتاس پر یعنی کہ اسے منتقل کر دے جاتے ہیں, تو لکھ کے انسان بھول جاتا ہے. یہ شاعری نہیں ہے کہ اسے یاد رکھا جائے, شاعری بھی بھول جاتی ہے, شاعری بھی بھول جاتی ہے, لیکن لوگ نا اسے الہامی ہوتی ہے ہاں وہ بھول جاتی ہے. میں اپنا آپ دوستوں کے ساتھ ایک آج کا تجربہ شیئر کر رہا ہوں. 3 دن سے میں اس محفل کے بزم کے بارے میں سوچ رہا تھا, ایک ایک چہرہ میرے دماغ میں آ رہا تھا, میری نظر میں آ رہا تھا. باخدا 25 منٹ کا یہ سفر, 25 سے 30 منٹ کا سفر میں نے 1 گھنٹہ 45 منٹ میں بائک پہ طے کیا. کیسے کہ جیسے کیفیت آئی میرے پاس, وہ جو ڈاکٹر کو بل دینا تھا نا, اس کے پیچھے میں کھڑا ہو کے وہی کھڑا ہو کے لکھتا رہا, اور 3 بل تھے, تینوں بلوں کے اوپر شاعری کی. اور جب میں واپس آیا گھر آ کے میں نے یہ جلدی وہی جو بنا تھا وہ لکھا, پھر جا کے یہ کچھ الفاظ ٹوٹے پھوٹے تخلیق ہوئے. لیکن جو اس وقت الہام ہوا, اور موٹر سائیکل کو روک کے نیچے اترتے ہوئے بہت سے الفاظ کا شرازہ بکھر چکا تھا. صرف دنیا میں ایک تحریر ایسی ہے جو الہام ہوئی اور ابھی تک ویسی ہے, اور وہ ہے قرآن پاک. بے شک نہ اس کے الفاظ پہ کبھی گرد جمی ہے, نہ جمنے دیں گے ہم, نہ جمیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ, ہم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حفاظت کا ذمہ لیا. تو جو الویحت ہوتی ہے, الہام ہوتا ہے, جو الفاظ کا الہام ہوتا ہے, وہ اگر اسی وقت پورے کا پورا اگر اتر آئے صفحہ کرتاس پہ, تو وہ آگے سننے والے کی روح کو تڑپا دیتا ہے. تو بہت سارے شعراء جب الہام ہوتا ہے, نثر نگار جو بھی ہوتا ہے, عربی ہو جس بھی زبان کا ہے, جب اس پہ الہام ہوتا ہے اس کے قلم اٹھاتے صفحہ لکھتے بہت سے خیالات بکھر جاتے ہیں. پھر جو الفاظ کا الہام ہوتا ہے وہ پورے نہیں لکھ پاتا. ایک آرٹ, ایک فن, ایک ہنر تخلیق پا جاتا ہے, لیکن وہ اس مقام سے بہت نیچے ہوتا ہے جو ہماری مقدس کتاب قرآن کا ہے. جی, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ الہامی کیفیت, یہ جو ہمارے لکھنے کی کیفیت ہوتی ہے جی, یا جو بھی کوئی ہنر ہوتا ہے, یا جو بھی کوئی فن ہوتا ہے, جی, یہ صرف لکھنے لکھانے پہ ہمیں بیس نہیں کرتا. تو ہمارا کوئی بھی شوق, کوئی بھی ہنر, کوئی بھی فن پارا جب کوئی تخلیق پاتا ہے, جب کوئی ایک جو ہوتا ہے بلڈنگ بنانے والا مستری, انجینئر, کوئی ایک ایسا کوئی شاہکار بناتا ہے, کوئی سائنسدان اچانک الہام آتا ہے, کوئی نئی ایجاد بنا دیتا ہے. جی بالکل, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. یہ چیز ہوتی ہے میرے بھائی. تو انسان جب لکھتا ہے اس کی وجوہات بھی آپ جانتے ہوں گے, یہی مناظر ہوتے ہیں, کیفیت ہوتی ہے, اور یہی آس پاس ہمارے ارد گرد جو چیزیں متحرک ہیں, ساکت ہیں, جو بھی ہیں, اسی کو دیکھ کے نا ایک خیال اور ایک احساس تشکیل پا جاتا ہے ذہن میں. ہم اسے الفاظ کی شکل میں کرتاس پہ اتار دیتے ہیں. تو اب میں یہاں بیٹھا ہوا اس گلدستے کو دیکھ رہا تھا, تو اس گلدستے کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں نا ایک احساس, ایک شکل, یعنی کہ محبت کی ایک شکل, احساس مشکل ہو گیا
کہ جس وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, جمع ہوئے, آپس میں محو گفتگو ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے خیالات سے, وہ رشتہ دوستی کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے, اور دوستی آپ سب جانتے ہیں کہ ایک احساس کا نام ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ خوشبو کو لے لیں, خوشبو ایک احساس ہے نا, محسوس ہوتی ہے, ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا اسے. تو اس کا تعلق پھول کے ساتھ ہے, گلدستے کے ساتھ. دوستی ایک احساس ہے اور اس کا تعلق ایک مطلب کہ پھول کے ساتھ ہے. اب احساس جو ہے وہ بکھرا بکھرا, یہ پھول سے جدا نہیں ہو سکتا, چاہے جتنا بھی بکھر جائے یا یہیں رہے, ہمارے آس پاس رہے, اس کی نسبت پھول سے ہوگی. اب ہم دوست اکٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ آئے ہیں اپنی کوشش سے جمع ہو گئے ہیں, خوشی ہو رہی ہے, اور جو نہیں آ سکے اور جو پچھلے سالوں میں نہیں آ سکے, اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ اس گلدستے کا حصہ نہیں ہے. وہ اس پھول سے جدا ضرور ہیں, لیکن خوشبو والا احساس تو ہے, وہ ہم تک پہنچ رہا ہے. احساس لازمی ہے. اب ایک اس کی پتی اس پھول سے علیحدہ ہو جائے, اس کے ساتھ نہ ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا اس پتی میں خوشبو بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, دوستی کی خوشبو اور رشتہ وہ ہوگا لازمی, اس سے جدا نہیں سمجھیں گے. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اکٹھے رہیں, ایک ساتھ رہیں, تاکہ گلدستے کی شکل میں رہیں. بہت پیارا. کیونکہ ایک گلدستہ اگر بکھر جائے تو ایک وقت اس پر ایسا بھی آتا ہے خشک ہو جاتا ہے, تو پھر خوشبو بھی نہیں رہتی, پھر دوستی کا احساس نہیں رہتا. اگر احساس نہ رہے تو خوشبو نہیں رہے گی, تو گلدستہ بھی نہیں رہے گا. بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کوشش کریں کہ ہر وقت ایک دوسرے کا احساس کریں. ایک دوسرے کے دل میں رہنے کے لیے نا ایک دوسرے کا احساس کرنا لازمی اور ضروری ہے. بس یہی میرا پیغام تھا جو میں نے پیش کیا, بڑی کوشش کے بعد. کامیاب ہو سکا ہوں یا نہیں یہ آپ بہتر سمجھتے ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم. تو مطلع نظر تھوڑا سا توجہ کیجئے گا, بھائی کے بات کو میں تھوڑا سا ڈیلیبریٹ سرخی چلا رہے ہیں, نبیڑ رہے ہیں, وائنڈ اپ ہو گیا. راجی بھائی تھوڑی سی میں ان کی بات کو میں آپ کو آپ کے الفاظ یہاں سے پیش کر رہا ہوں. راضی بھائی یہ فرمائش بھی اگر پانی ہے بس بڑی دیر سے میں نے ڈھونڈے ہیں, یہ راضی کے پڑھے ہوئے ہیں, کون سے الفاظ مجھے تو پتہ نہیں. یہ دو فرمائشیں دو طرف سے. ایک ہمارے رائٹر گزرے ہیں عقیل شیرازی صاحب, انتقال کر چکے ہیں. ان کے کچھ الفاظ ہیں بھائی صاحب کے لیے. آپ کے لفظ ایسے ہیں کہ شور کا ہر پہر منجمد کر دیں, سازوں کو چھیڑیں تو ضرور لیکن مدھم کر دیں, روشنی کو جلا بخشیں اور دیپوں کو پاگل کر دیں. یہ ان کی کتاب تھی نیر سلاسل, وہاں سے اقتباس تھا. بھائی وسیم کی جناب سے بھائی ابوبکر کے لیے, میں چاہتا ہوں جنگ اس برفزار کی یخ بستگی میں تاریخی گوشے کی ایک تاریخی بن جائے, پھر اسے کبھی کوئی نہ دیکھے. عمروں کی ڈھلوان سے نیچے اترتے وقت ہم اپنے چھوٹوں کو در سے محبت دینے کے لیے میسر ہیں, میسر ہوں, چلو رہیں. جنگ کیا ہے, جنگ کیا ہے؟ بالفرض ہماری آئندہ نسل کی طرف سے یہ استفسار ہو بھی تو بلا جھجھک کہہ سکیں, زمانے بیت گئے اس کا کچھ پتہ نہیں. وقت اچھا خاصا ہو چکا ہے, پروگرام کو جلد از جلد نپٹاتے ہیں. اس سے پہلے کے پروگرام کیمرہ مین جلدی فوکس کرو. گیدرنگ کے بانیان میں اچھے خاصے ہمارے دوست اس وقت جلوہ افروز ہیں.
जहां पर हमारी पहली पहली गैदरिंग मुनक्कद हुई थी वो जगह थी चुनावाला हासिलपुर में। हमारे आलिमान भाई और मुंशी साहब, चौधरी आसम जताला साहब, अतर जमील साहब उसके मेजबान थे। उनसे दूसरा राउंड हो चुका है इस महफिल का। अब हम दावत देते हैं भाई अतर जमील साहब को कि वो आए अपने जज्बात का इजहार करें। भाई अतर जमील साहब। अल्लाहु अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह। केड़े पासे टुर पे बैठो, खाना भी है, मैं ला लेना खाना खा गया। मोहब्बत में शेयर करने फरमाइश आई है, अफसाने को मोहब्बत यार में ये मेरे पास ना मौलवी साहब का हिस्सा इधर आखिरी चक कागज तो मुकम्मल लिखा हूं, इसलिए तो मैंने फरमाया ना लिखा है ना कहीं भेजा है ना फेसबुक पे कहीं शेयर। ये मेरे पास सामने करके जी जी उन्होंने अपना कुछ खत्म होएगा तस्वीर कुछ तवज्जो तलब हजरात, चले आप शेयर कर दीजिए असीम भाई तवज्जो तलब। जी जी इधर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर सी बात यह है कि मेरा कुछ तल्लक खताबत से भी है, कुछ थोड़ा सा। तो आपको पता है कि जब तक पूरा मजमा खतीब की तरफ मुतवज्जो ना हो तो खताबत अपना रंग नहीं दिखाती। वैसे भी महफिल के आदाब में से ये बात मौजूद है कि जब कोई एक शख्स बात कर रहा हो तो महफिल के अंदर एक महफिल नहीं जमनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद अतर जमील है। तहसील हासिलपुर का एक मुजाफाती कस्बा है छुनावाला, वहां से मेरा तल्लक है। तो आज मैं यहाँ आकर बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेजबान भाई हाफिज तलत हुसैन साहब ने बहुत अच्छे इंतजामात किए हैं, बल्कि मेहमानों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाह ही पढ़ते जा रहे हैं हम अभी तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके रिज़्क़ में, इनकी इज्जत में, इनकी उम्र में, इनकी औलाद में बरकतें अता फरमाए और अपनी शान के मुताबिक बरकतें अता फरमाए। और जैसा इन्होंने हम पर खर्च किया है इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खजानों के मुताबिक इनको अता फरमाए। कुछ नहीं, इसको बंद रहने दे, जुबानी कलामी बात होगी जो भी होगी इंशाल्लाह। इन्हें सीधा कर दो मेहरबान। हाँ जी, फोकस हो गया है जी। अब माशाल्लाह सारे फोकस कर रहे हैं। हमारे इमाम पाक जो हमें पीठ करके खड़े हुए हैं, खा रहे हैं खड़े खड़े। और हमारे वो दोस्त जो बीमारी जैसी भारी नेमत से मुस्तफीद होते रहे हैं, चूंकि बीमारी भी एक नेमत होती है लेकिन ये भारी नेमत होती है, इंसान के लिए उठाना मुश्किल होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत जैसी हल्की फुल्की आफियत वाली नेमत अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारा फेसबुक का तल्लक है
اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فارغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیس بک پہ ہیں، یہ فارغ لوگ ہیں، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ ہم نے جس کو بھی اپنی عملی زندگی میں دیکھا ہے یا جن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اور واسطہ ہے، ان کی ہم نے دینی، دنیاوی اور کاروباری مصروفیت جو دیکھی ہے، اگر وہ لوگ جو ہمیں فارغ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ان کو کوئی تو دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہم ان سے زیادہ مصروف زندگی گزارتے ہیں. سال میں ایک دن اکٹھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہم بہت ہی مصروف زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ محبتوں کا سفر ہے، انشاءاللہ العزیز یہ جاری و ساری رہے گا. ہر سفر میں کچھ جمپ آتے ہیں، کچھ کھڈے آتے ہیں، کبھی جی ٹی روڈ کی بس ملتی ہے تو کبھی موٹر وے کی، اور کبھی اپنا سفر جو بندہ سٹاپ پہ ختم کر لیتا ہے کبھی کبھی آگے بھی گزر جاتا ہے، تو پھر واپس اپنے سٹاپ پہ آنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ آج ہو چکا ہے ایسا. ہم نے اترنا تھا ادھر ساہیوال میں، تو جب ہمیں وہ مزہ آنے لگا تو پتہ چلا کہ جی اوکاڑا چھونی 8 کلومیٹر رہ گئی ہے. آپ کے ساتھ منشی صاحب تو نہیں تھے؟ جی جی بالکل، ابھی موجود ہیں، تھے نہیں ابھی بھی موجود ہیں. میں تو ان سے اصرار کر رہا تھا کہ جب تک یہ خود نہیں اتاریں گے ہم نہیں اتریں گے، بھلے لاہور سے واپس آنا پڑے. پر انہوں نے کہا نہیں جی پوچھ لیتے ان سے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بس آرم والا بائی پاس پہ ہیں نہیں، واپس آئے تھے نا. بہرحال ہولڈ آن، نہیں بسکٹ تو تھا ہی نہیں ہے نا، وہ ایسی بات نہیں ہو رہی تھی ادھر. نہیں چیتر بھائی. تو الحمدللہ یعنی کہ یہ جو سفر جو شروع ہوا ہے غالباً شاید یہ 2017 سے شروع ہوا یا 17 سے شاید غالباً. تو الحمدللہ یہ ابھی تک چل رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز یہ چلتا رہے گا. اور تھکاوٹ سے بھرپور دوستوں کو میں یہ غائبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھ جیسا ناتواں کمزور آدمی بھی تو اس وقت تک جاگ رہا ہے. اگر صحت مند انسان جاگ لیتے تو کیا حرج تھا. ہاں جی، ان کے آنے کی بھی ہمیں خوشی ہے لیکن ان کے سونے کا بھی غم ہے. کیا کریں، صبح اٹھ کے دیکھ لینا. تو بس یہ مختصر سے خیالات ہیں، جذبات ہیں. تو ابھی ہمارے کچھ اور دوست بھی انشاءاللہ عزیز موقع کی تلاش میں ہیں کہ ان کو بھی کیمرہ کے سامنے آنے کا یعنی کہ موقع دیا جائے، تو میں ان کے لیے جگہ خالی چھوڑ رہا ہوں. آپ گھنٹہ لگائیں. جزاک اللہ. جب مزہ آتا ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. اگلی بار کیوں جا رہا کتوں آ گیا. اگر صاحب نے سونا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. اطہر بھائی، ایک کرسی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. کرسی پکڑ لی انہوں نے. پہلی گیدرنگ کے میزبان اور ہمیشہ کے ہمارے ساتھی انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے. وسیم بھائی کے لیے اور سبھی احباب کے لیے، سبھی جو سرائکی تھوڑی تھوڑی سمجھتے ہیں، تھوڑے سے الفاظ ہیں ہمارے وسیب کے شاعر کے. آپ ارتضا نشاط کا وزارت، سفارت، صدارت اور جو بھی سبھی کرسیاں ہیں ایسی کہ ہر کرسی پہ دم ہے. دوبارہ کیا بات ہے. وزارت، صدارت، سفارت اور جو بھی سبھی کرسیاں ہیں ایسی کہ ہر کرسی پہ دم ہے. توجہ طلب اکبر بھائی، تمام سرائکی اور نیم سرائکی، پنجابی، اردو سپیکنگ سبھی احباب کے لیے، حافظ صاحب کے لیے، سبھی دوستوں کے لیے
टूटे फूटे अल्फाज रह की के कुछ अजल तू मुकद्दर दमारा भी हन कुछ मोहब्बत दे रोले भी हन दोस्तों। अकबर भाई कुछ रकीबें दे राशिद नजर दे मेकू मेरे यारें दे टोले भी हन दोस्तों। कुछ जमाने दा जरबा भी जिस्म ते अते पुरखार चोले भी हन दोस्तों। कुछ रिवाजें दी दीवार है दरमिया कुछ गरीबी दे ओले भी हन दोस्तों। कुछ पहाड़े तू वजबर मेरे यार हन कुछ पहाड़े तू वजबर मेरे यार हन यार कखें तू हौले भी हन दोस्तों। कुछ पहाड़े तू वजबर मेरे यार हन यार कखें तू हौले भी हन दोस्तों। मेरे मद्दे मुकाबिल रकीबें रले मेरे मद्दे मुकाबिल रकीबें रले मेरे ढोले दे ढोले भी हन दोस्तों। ढोले दे ढोले थी के बासूद बेसूद यारे अंदर देंदा जिंदगी दे इम्तिहान रह गया जे को मोढे दे चा के बुलंदी दिती उन्दे नजरें दे विच बेनिशान रह गया। ये भी बता दें मेरे को अक्सर मोहब्बत दे मंजर दिखा यार नफरत दे खूह सटें दे रही है मेरे मुंह ते कसीदे मेरी शान दे कंड वलायम त शिकवे करें दे रही है जे को भी दीदा अता की तेमी जे को भी दीदा अता की तेमी देख मेकू ओ दीदा चुरेंदे रही है मेरी पहचान खस के मेरे राजदा मेरी पहचान खस के मेरे राजदा मैं कनू मेरा चेहरा लुकेंदे रही है मेकू जरमाल समझ जरूरत किते अपनी अपनी जरूरत मिटेंदे रही है हथ मिलावन गवारा करेंदे भी नहीं हथ मिलावन गवारा करेंदे भी नहीं जेड़े कल तोनी हत्थां ते चेंदे रही है थैन उडराक तां मेरे पर कट करई अज रकीबें दी झार च उडरदे वदन वाह गरीबी तेरा रोब इतना ता है वाह गरीबी तेरा रोब इतना ता है यार मेरे गरीबी तू डर दे वदन। अकबर भाई यार यारें ते गुरबत भी आ वेंदी है यार यारें ते गुरबत भी आ वेंदी है यार यारें कनू मुंह लुकींदा ता नहीं कहीं दी मैयत उते रोवण आवे ना जेकर उदी मैयत ते खड़ के खिलींदा ता नहीं जेड़ा हथ नप के रस्ते दा सूहा बढ़ाए उंदे रस्ते ते खूह खटींदा ता नहीं जेंदी छां ते हयाती गुजारी वञे जेंदी छां ते हयाती गुजारी वञे दरख्त प्यारा होंदे ओ टुकींदा ते नहीं पुत्र आलिम ते प्यू भावे अनपढ़ होवे। अकबर भाई पुत्र आलिम ते प्यू भावे अनपढ़ होवे पुत्र प्यू वाला रिश्ता वटींदा ते नहीं। वाह वाह बहुत खूब लाजवाब। वक्त ते बख्त आंदे ते वेंदे रांदन मोसने को भी असमत भुलींदा ता नहीं बख्त लावे खुदा ता खुदा वास्ते अपने माजी दो झाती भी पाती करो मिट्टी मिट्टी दा आगाज अंजाम है अपनी अपनी हकीकत सुझाती करो। महफिल के मेजबान तलत हुसैन भाई अपने जज्बात का इजहार करेंगे आपके सामने। तलत हुसैन भाई। ठीक है चलो खाली तो देंगे खाली दे रहे हाँ इख्तिताम नहीं हो रहा है सेंड कर। अच्छा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं मैं तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ जो बज़्म दोस्ता में शिरकत के लिए इतनी दूर से आए। कराची से मेरे दोस्त अहबाब शिरकत लाए और सिंध से, सक्कर से, खानपुर से, कराची से, छुनावाला से, लाहौर से, उकाड़ा से, हुजरा शाह मुकीम से और क्योड़ा से, रावलपिंडी से और भी कुछ शहर हैं, लोधरा से,
تو بڑی خوشی ہوتی ہے. جو چہرے میں فیس بک پہ دیکھتا تھا وہ آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وسیم بھائی جیسے خوبصورت لوگ, خوبصورت شخصیات, تو ان سے میری دوسری ملاقات ہے, اور بہت اچھے انہوں نے جو ہے وہ اپنی شاعری کا جو بیان کی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب سینئر ہیں. میں تو ابھی نیا آیا ہوں, میں تو سیکھ رہا ہوں, سیکھ کیا رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. بہت مزہ آتا ہے مجھے شاعری پڑھنے کا, سننے کا. اور جو لکھتے ہیں, اللہ راضی بھائی لکھتے ہیں, آفاق, آپ کی بھی میں نے وال چیک کیا, بہت اچھا لکھا ہوا تھا. فیصل شہزاد بہت اچھی شاعری کرتا ہے, چاہے بیچ میں وہ تھوڑی سی رومانٹک ٹائپ بھی ہوتی ہے. تو جی بالکل. اشفاق بھائی کی شاعری جو یہ انتخاب ہوتا ہے ان کا, وہ مجھے بہت پسند ہے, وہ بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. کچھ ان کی اردو دیکھ کے مجھے بھی کچھ کی پیڈ چلانا آ گیا, ورنہ مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا اردو کے بارے میں. تو میں تمام دوستوں کی محبتوں کا بے حد مشکور ہوں, رہوں گا. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں. تو وہ کس نے, آپ نے میرے خیال میں وسیم بھائی نے وہ ایک شعر بولا تھا وہ زندہ لوگوں کے بارے میں نا, تو یقین کریں واقعی دوستی جو ہوتی ہے یہ انسان کو زندہ کر دیتی ہے. یہ محبتیں, یہ چاہ